تو ناظرین چونکہ بہت بڑا دن ہے آج اور ڈیفینیٹلی سب سے پہلے پھر شہر اقتدار کا ہی رخ کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں امریکہ ایران مذاکرات کی تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا اور وفاقی وزیر داخلہ نے غیر ملکی مہمانوں کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کا انعقاد پاکستان کے لیے یقینی طور پر ایک اعزاز کی بات ہے۔ ساری نظریں اس وقت مرکز نگاہ ہے تو وہ ہے جی اسلام آباد، اور اسلام آباد بھی جناب بالکل تیار ہے اب معزز مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے اور اتنی اہم ترین نشست کو ہوسٹ کرنے کے لیے۔ بالکل، تو تیاریاں بھی جاری ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، تمام تر صورتحال جو ہے اس سے اپڈیٹس لی جا رہی ہیں۔ تو یہ اہم اجلاس ہوا ہے جس میں اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا جائے گا اور صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ تو وزارت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ تو تیاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اسلام آباد میں امن مذاکرات کے تناظر میں پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اہم ترین عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ وزیر اعظم کو امیر قطر، بحرین کے بادشاہ، لبنان کے وزیر اعظم، آسٹریا کے چانسلر، جرمنی کے چانسلر اور اٹلی کے وزیر اعظم نے بھی ٹیلی فون کیا ہے۔ تو عالمی رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی ہے۔ عثمان خان نے رپورٹ طے کی ہے، دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان کامیاب ثالثی کا دنیا بھر کی جانب سے اعتراف۔ فرانسیسی صدر میکرون، امیر قطر تمیم بن حمد الثانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون پر بڑی کامیابی کی مبارکباد دی۔ بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ، جرمن چانسلر فریڈرک میرز اور آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسچن اسٹوکر نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ لبنانی وزیر اعظم نے پاکستانی ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے اسرائیلی حملے رکوانے میں تعاون کی استدعا کی۔ شہباز شریف اور صدر میکرون کا ٹیلی فونک گفتگو کے دوران خطے میں مستقل امن کے لیے تشدد اور خون ریزی فوری ختم کرنے پر زور۔ امیر قطر نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر مبارکباد دی تو شہباز شریف نے قطری قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا۔ بحرین کے فرمانروا کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ جنگ بندی سے خطے میں دیر پا امن کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ شہباز شریف نے بحرینی قیادت کے مثالی تحمل کو سراہا۔ جرمن چانسلر کی جانب سے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان کی ثالثی کی بھرپور تعریف۔ شہباز شریف نے کہا جنگ بندی کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ مذاکرات کے کامیاب نتائج برآمد ہوں۔ آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسچن اسٹوکر کا کہنا تھا پاکستان کی کاوشوں سے امن مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے شہباز شریف کو اسرائیلی حملوں سے بھاری جانی نقصان کا بتایا اور درخواست کی کہ پاکستان لبنان پر حملے رکوانے میں بھی کردار ادا کرے۔ اور جی تو امن کے لیے ایک بہت بڑی بساط بچھنے سے پہلے دو بڑوں کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے اور حالیہ کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جو کوششیں ہیں ان کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اس اہم ملاقات میں۔ تو یہ بہت ہی اہم ملاقات ہوئی ہے، بڑی بیٹھک ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں زور دیا گیا ہے کہ افریقین امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جائزہ جو ہے وہ پہلے سے لیا جا رہا ہے اور اس پر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان افریقین کو حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے افریقین کے تحمل کو سراہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی کو مستقل امن معاہدے تک کیسے پہنچایا جائے، پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت کی وزیر اعظم ہاؤس میں اہم ترین مشاورتی بیٹھک ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کشیدگی میں حالیہ کمی پر اطمینان کا اظہار، تمام فریقوں پر زور دیا کہ امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستانی قیادت نے فریقین کے تحمل کو سراہا، اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان پرامن مذاکرات کے ذریعے کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں ہر ممکن سہولت اور مکمل تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے امن عمل میں شامل فریقین کے عزم کی تعریف کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان آنے والے وفود کو مکمل تعاون اور اعلیٰ ترین مہمان نوازی کی یقین دہانی کروائی۔
تو جی امن کی پہچان پاکستان اتنا آسان تو نہیں ہے ظاہر اتنی بڑی بیٹھک کو ہوسٹ کرنا، اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سیز فائر کے بعد بھی جو مسلسل سفارتکاری کا عمل ہے بہت ہی اسموتھ طریقے سے، بہت ہی بیلنس طریقے سے پاکستان کی طرف سے جاری ہے، پاکستان کی جانب سے جاری ہے۔ دو بڑوں کی بڑی بیٹھک کا احوال کیا رہا وہ تو آپ نے جانا، اب دیگر جو اہم رابطے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے رابطے ہو رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کو فون، پاکستان کے لیے سعودی عرب کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ اسحاق ڈار کے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فدان برطانیہ، ازبکستان، آذربائیجان اور جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ سے بھی بہت اہم رابطے ہوئے ہیں۔ یورپی یونین کے نمائندہ خارجہ امور کو بھی فون کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے جنگ بندی کے مکمل نفاذ اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا بھی اعادہ کیا ہے۔ لیٹس ناٹ فرگیٹ ہیئر کہ اب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، ان کی جانب سے بھی بہت پرومیننٹ رول نبھایا جا رہا ہے، جو ہمارے ایک اٹ سیلف دفتر خارجہ کا رول ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ کس طریقے سے آپ نے تمام تر ممالک کو یوں ساتھ لے کر چلنا ہے اور سنگل چینل کے طور پر ہی جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے کمیونیکیشنز کو اسٹیبلش کرنا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے جو مسلسل کہتے ہیں نا کہ اس حوالے سے اپنی جو آگے کی تمام پیش رفت ہے اس میں سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بہت بڑی یہ ڈپلومیٹیکلی بھی ایک اہم اور بہت اسینشل اسٹریٹجی ہے جس میں پاکستان عمل کر رہا ہے۔ تو ناظرین، رابطوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جس میں ترک صدر رجب طیب اردوان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ جنگ بندی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس رابطے میں ترک صدر نے کہا ہے کہ مذاکرات کو دائمی امن کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی اہم موقع ہے کہ اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ تو یہ رابطہ جو ہے وہ بہت اہم ہوا ہے ترک صدر کا، تو اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ یہ جو دائمی امن کا ہمیں موقع ملا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیونکہ 2 افریقین جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے لیے مان گئے ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں، اور آج اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر یہ اہم نشست ہونے جا رہی ہے، تو ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ یہ موقع جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے امن کو لے کر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس حوالے سے تو خیر ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹڈ رکھیں گے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے آپ لوگ بتاتے ہیں کہ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے جیفری ایپسٹن سے تعلقات کی تردید کر دی ہے۔ واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان پر الزامات جھوٹ اور کردار کشی ہیں۔ امریکی خاتون اول نے ایپسٹن اسکینڈل کے متاثرین کے لیے کانگریس سے کھلی سماعت کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ تو میلانیا ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ تردید کی ہے جیفری ایپسٹن سے تعلقات کی انہوں نے، اور یہ اس تناظر میں بہرحال انہوں نے ایک امپورٹنٹ اپنی بات رکھ دی ہے سامنے۔ بالکل امپورٹنٹ بات رکھی گئی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو انٹرنیشنل خبریں تھی، اپڈیٹس تھی جو ہم اپنے ناظرین کو پہنچا رہے تھے۔ تو اور جی بات کر لیتے ہیں میٹرک امتحانات کی۔ کراچی میں ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت جو 9th and 10th کے سالانہ امتحانات کا آغاز آج سے ہوگا۔ 3,85,000 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے 521 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ صبح اور دوپہر 2 شفٹوں میں پرچے لیے جائیں گے۔ پہلے دن مرکز نہ پہنچنے والے جو طلباء ہیں کسی بھی قریبی سینٹر میں جا کر پرچہ دے سکیں گے۔ بٹ ہاؤ وڈ اٹ ورک؟ مطلب یہ کیسے وہاں پر سسٹم ہوگا؟ ایڈمیشن سلپ وغیرہ ہوتی ہے، پراپر نظام ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایمرجنسی میں اگر انہوں نے یہ آپشن رکھا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پالیسی، کوئی طریقہ کار بنایا ہوگا۔ حساس امتحانی مراکز پر خصوصی نگرانی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ نقل کا مواد لانے والوں کے لیے سخت کارروائی کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ تو نقل کی روک تھام کے لیے سپر ویجیلنس بھی ہوں گے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ میٹرک امتحانات اس سال نئے گریڈنگ سسٹم سے ہوں گے۔ یہ ایک بڑا چیلنج تو یہ گریڈنگ سسٹم کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم اپڈیٹس دیں گے۔ فی الحال سالانہ امتحانات کا آغاز آج سے ہوگا۔ بالکل، اور دیکھیں نا جس طرح کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کتنے امتحانی مراکز ہیں، دوز ہو آر واچنگ اس رائٹ ناؤ، بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر آپ لیٹس سے فار ایگزامپل جہاں آپ کا سینٹر لگا ہے، اگر آپ وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اپنے کسی بھی قریبی سینٹر میں بیٹھ کے امتحان دے سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ بہت ایک اچھا ایک پازیٹیو چیز بھی ہے کہ بچوں پہ نا ایک سائیکالوجیکلی فیکٹر نہیں رہتا، بٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے سینٹر تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے۔ یو شوڈ ہیو اے ویری لاجک اباؤٹ اٹ۔ بہرحال میٹرک امتحانات اس سال نئے گریڈنگ سسٹم سے ہوں گے، جس میں OMR
और ई मार्किंग पॉलिसी के तहत ही जो चेकिंग है वो होगी। तलबा को इस साल कोई भी और सी कॉपी नहीं मिलेगी। वो जो आप लिखते रहते थे क्या कहलाते हैं वो 80 कॉपी 80 कॉपी के जी एक और सप्ली। तो जी आपने बेसिकली लॉजिकल लिखना है, कंपोज्ड आंसर लिखना है और पर्चा हल करने के लिए इंक पेन पर भी पाबंदी होगी कि वो बहुत ज़्यादा कॉपीज उससे ख़राब होती थी और फिर उसका बाद में हमने देखा है कि बहरहाल उससे बहुत बेहतर ऑप्शंस हैं। और मुझे लगता है कि ये पाबंदी अभी क्योंकि सामने आ गई है, लेकिन हमने भी जो एग्जाम्स दिए हैं वो पेन से नहीं दिए। तो तलबा को पर्चा हल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना होगा, समा के नुमाइंदे हामिदुल रहमान ने माहिर तालीम तौसीफ शाह से खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको भी दिखाते हैं। तमाम स्टूडेंट जो क्लास 9th के हैं उनके सातों पेपर्स ई मार्किंग से चेक होंगे। एमसीक्यूज के बबल भी सेम उसी तरीके से फिल करें जिस तरह आपने अपना रोल नंबर फिल किया। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 20 पेज। सेक्शन बी का सवाल है वो एक पेज पे एक ही सवाल करें और इस साल कोई BC कॉपी का कोई रिवाज नहीं है। जो करना है उसी 24 पेज की कॉपी में करना। सेक्शन सी के लिए कोशिश करें कि 2 पेजेस पे आ जाए। बाकायदा कॉपी में एक लाइन डॉटेड लाइन मौजूद होगी, उस पर सीजर का साइन बना हुआ होगा, उसके अंदर करना है। अगर बच्चे ने लाइन के उधर लिख दिया और वो कटिंग में वो मैटर उसका निकल गया तो जो चेकर जो है ई असेसर है, ई मार्कर है, उसको चेक करते हुए सवाल ही नजर नहीं आएगा। इंक पेन को मना करने को कहा गया है कि इंक पेन इस्तेमाल ना करें, बॉल पॉइंट, और बॉल पॉइंट भी 2, ब्लैक और ब्लू। मैट्रिक बोर्ड कोशिश कर रहा है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालात डालें, यानी पुराने कन्वेंशनल सवालात भी आए और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी। और कॉन्सेप्ट बेस्ड में हेडिंग से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात होती है कि अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो जो उसको कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे सवाल पूछा जा रहा है उसका आंसर कर सके।